مصر تأثر كغيره من الشباب بحوافز مضللة. کچھ دنوں قبل سعودی عرب میں محمد بن مرسل نامی نوجوان نے ایک دوسرے نوجوان کو جو اس کا رشتہ دار تھا اس کو قتل کر دیا۔ قاتل پکڑا گیا اور سعودی عرب کے قانون کے مطابق، جو کہ دراصل اسلام کا حکم ہے اور یہ حکم قصاص کا حکم ہے، تو سعودی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے۔ اب جب سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا تو جو قاتل ہے اس کے خاندان والوں نے سوچا کہ مقتول کے ورثہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور اگر وہ دیت لینے پر راضی ہوتے ہیں تو دیت بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ سب چھوٹے بڑے بچے بزرگ سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے، اور انہوں نے عرب کی رواج کے مطابق جو بھی ان کی عزت کی نشانی تھی، جیسے کہ ان کے سر پر رکھا ہوا رومال کے اوپر رکھا ہوا اقال، انہوں نے جو جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، جو بھی قیمتی چیز ان کے پاس تھی، جو بھی عزت کی نشانی تھی، وہ سارے اتار کر مقتول کے دروازے پر ان کے چوکھٹ پر رکھ دیے، اور مقتول کے ورثہ سے کہا کہ چاہے آپ دیت لے لیں، چاہے آپ ہمیں فی سبیل اللہ معاف کر دیں، لیکن قاتل کو معاف کر دیں۔ قاتل کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بھی بڑی دردمندانہ انداز سے معافی کی درخواست کی۔ یہ واقعہ پوری عرب میڈیا پر پھیل گیا، سب لوگوں نے کہا کہ آپ قاتل کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن بھی تو آپ کو دے دیا ہے کہ آپ دیت لے لیں یا فی سبیل اللہ آپ معاف کر دیں۔ اگر اس طرح قاتل کی معافی ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن مقتول کے ورثہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ جب وہ راضی نہ ہوئے تو پھر قاتل کو میدان میں لایا گیا اور سب لوگوں کے سامنے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اب اس واقعے کو آپ دیکھیں تو آپ اسلامی قانون کی بالادستی کو دیکھیں۔ سعودی عرب میں اب حالت یہ ہے، یہ پہلے سے یہ حالت ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر چیختے چلاتے ہیں، لیکن ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ لگایا تو قانون حرکت میں آ جائے گا، وہ ہم سے قصاص لے گا، اور قصاص اس طرح کہ اگر کسی کا دانت توڑ دیا تو آپ کا بھی دانت توڑا جائے گا، اگر کسی کو قتل کر دیا تو آپ کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور زبانی تکرار تو ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈر محسوس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایسے حالات بہت کم آتے ہیں کہ کسی کی قتل ہو جائے، اور جب قتل ہو جائے تو فوراً قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور مقتول کے ورثہ کو انصاف مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے مصلحت اور دباؤ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے قانون کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز ہمارے ہاں قتل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان قتل کو روکنے میں ناکام ہیں۔ سب سے اول چیز قانون ہے، قانون کی بالادستی۔ جب قانون طاقتور ہو، قانون کی بالادستی ہو، تو ملک میں امن و امان ہوگا۔ جب امن و امان ہوگا تو معاشی ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ قانون جب مضبوط ہوگا تو لوگوں کی تعلیم و تربیت پر اچھی طرح توجہ دی جا سکے گی، اور لوگ معاشرے کے اچھے افراد بن سکیں گے۔ يا نادر يا بخير نسمع الشرف ويا جروحي والشوق طلع روحي اهات قلبي ونوحي ترى سببها من الله صبر وطال سكوتي والبعد سبب موتي مصر تأثر كغيره من الشباب بحوافز مضللة.